علامہ سمر عباس صاحب آپ محسوس کرتے ہیں حضرت مادہ پرستی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے؟ یعنی کہ اگر 2 پیسے کا فائدہ ہے یا شہرت کا فائدہ ہے اس طریقے سے تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کیا ڈیل ہے، اور اگر ثواب کا معاملہ ہو اور حضور کی شفاعت کا معاملہ ہو تو مطلب لوگ اس میں بظاہر آگے نہیں بڑھتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مادہ پرستی بہت بڑھتی جا رہی ہے؟ صرف لگتا نہیں ہے، یقیناً بڑھ چکی ہے. لیکن پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑ دی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مچھلی نا بہت اس کو شوق ہوتا ہے آگے تک جانے کا، پتھر آتا ہے تو واپس آ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں نہ ہوتا، کیا ہوگا سامنے سے. یہی مطلب ہے اصل جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں اور صوفیاء کو پڑھ کے دیکھ لیں تو انہوں نے بھی یہی ریسرچ کی ہے کہ برائی کے کاموں میں ساتھ دینے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تعاون کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، دیکھنے اور دکھانے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اچھائی کے کاموں میں بہت کم آتے ہیں. اس کی ایک مین سب سے وجہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. اور یہ جو معاشرے کی خرابی ہے یہ پتہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جس دن ماں، معاشرہ اور معلم یہ 3 ٹھیک ہو جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. واہ واہ واہ، ماں، معاشرہ، معلم، یہ تینوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو. ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ایسا بنا کے بھیجے. اب وہ ماں ہی تھی نا جس نے بابا فرید بنایا ہے. اللہ، سمجھ آ رہی میری بات؟ کیا کہنے. واہ، اچھا وہ ماں ہی تھی نا جس کی گود سے غوث اعظم پیدا ہوئے نا. کیا کہنے ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں نا یار. اچھا معلم اگر اپنا فریضہ ادا کرے صحیح طریقے کے ساتھ، جو معلم کہتے کس کو ہے؟ سکھانے والے کو. سکھانا یہ دنیا بھی صحیح طرح سکھا دے نا، مسلمان بن کے دنیا بھی سکھا دیں. یقین فرمائیں یہ لوگ مادہ پرستی میں نہ جائیں، یہ محمد عربی کے غلام بن جائے. دین پڑھنے والا تو ولی بن جائے. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. اگر یہ دنیا بھی مسلمان ہو کے پڑھا دیں تو اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. لیکن معلم آپ کو پتہ ہے کئی ایسے بندے ہیں سال کی چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں، تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، اپنا حق ہی نہیں ادا کرتے. اور اسی طرح جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرہ من حیث القوم، ہم مجرم ہیں. ہم جتنے لوگ ہیں ہم ماؤں کی پیٹوں سے پیدا ہو کے جنگل سے نہیں آئے ہیں، لیکن یہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک، جوتا گاڑنے والے سے لے کر حکمرانوں تک، یہ لوگوں کا رویہ ہی بدلا ہوا ہے. اب دیکھیں نا مادہ پرستی کیسے نہیں بڑھے گی. سال کے بعد جب انعامات دیے جائیں اور وہ ناچنے والوں کو دے دیے جائیں، وہ گانے والوں کو دے دیے جائیں، سرپرستی ان لوگوں کی جائے کہ آپ ہمارے سٹار ہیں. کوئی یہ ہمارے سٹار نہیں، ہمارے سٹار حضور کے صحابی ہیں. میرے آقا کریم نے فرما دیا اصحابی کالنجوم. کاش کہ یہاں پر دیکھیں نا، ابھی یہ ہمارے ملک میں جو 2 سال سے صورتحال سیلابوں کی اور پریشانیوں کی چل رہی ہے، اس میں بڑے دینی لوگوں نے کام کیا. تو سیدی امیر اہل سنت نے تھوڑا کام تو نہیں نہ کیا، باقی علماء نے تھوڑا تو نہیں نہ کیا. میں کہتا ہوں سارے ایوارڈ اگر ان کو دے دیے جائیں تب بھی ایوارڈ ہیں ہی کچھ نہیں. انہوں نے اتنا کام کیا ہے. ایوارڈ چھوٹا ہے، کام بڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایوارڈ کس کو مل رہے ہیں؟ جو تھوڑا سا اس کو پنجابی کہتے ہیں بال آ گیا ہے شور مچانے کا. او جی فلاں کیمرہ 2-4 جگہ چلا گیا، او جی اس نے بڑا کام کیا، اس کو دے دو. اب تمہیں پتہ ہے کہ صحیح طریقے سے پہنچا بھی پایا شریعت کا، اس کو اصولوں کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ تو مادہ پرستی تو بڑھے گی نا. لوگوں کو سامنے دکھائے کچھ اور جاتا ہے بھائی، جس کو سبز باغ کہتے ہیں. سبز باغ دکھائے جائیں گے تو پھر یہی بات ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو جب دکھایا جائے گا تو پھر لوگ اس کی طرف آئیں گے. اب سیرت مصطفیٰ پر میں ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں، فرمایا میری سنت جب فوت ہو جائے اس وقت جب کوئی سنت کو زندہ کرے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس دور میں کو رکھے نا داڑھی، 100 شہیدوں کا ثواب ہے. لیکن لوگ دیکھنے کے عادی ہیں. میں نے کہا جناب یہ ہم تو تمہیں نہیں دکھا سکتے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ داڑھی شریف دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عزت کا سبب ہے. بس اگر مولوی دہشت گرد، اور نہیں، دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، مولوی دہشت گرد نہیں ہیں. انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں تو وہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تو نہ لتاڑو نا یار. تو لوگوں کو مادہ پرستی کی طرف لے جانے کے بجائے مدینہ کی طرف کیوں نہیں لے کے چلتے ہو؟ مدینہ کی طرف لے کے چلو. یہ اصل اس کا حال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے لب لباب یہی ہے بات کا کہ ہمارے پاکستان کے میڈیا پر بھی جو اینکرز حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں اور لوگوں کو کس طرف لے کر جاتے ہیں؟ بھائی فلاں جو تھا نا وہ انگریز، وہ اتنا بڑا آدمی تھا تو وہ ایسے بنا، اتنا بڑا آدمی وہ ایسے بنا. وہ لوگوں کو واقعی علامہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے خواب ہی ایسے دکھاتے ہیں، وہ منظر ہی ایسے دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی. بھائی وہ بڑا آدمی ہی نہیں تھا. بڑا آدمی کہتے کسے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ دکھائے نا آپ دنیا کو. آپ مسلمان بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ آخر کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تو اینڈ وہیں آ گیا
کہ حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ بڑا ہوتا کون ہے.